أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والنار للكافرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيوية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزبية والوجود النقبية والنقاوة النقابية والحيبة الأصغرية والغيبة الطاعنية لمحمد الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام محمد باقر عليه السلام بني الإسلام على 5 أشياء على الصلاة والزكاة والصوم والحج والقراءة قال الزرارة أي شيء من ذلك أفضل قال الإمام عليه السلام الولاية أفضل ابن یہ جو تمہارا اسلام ہے، یہ جو دین ہے، جو اللہ کے نزدیک دین ہے، تم چاہتے ہو کہ اچھے سے اچھا رہے، تو اس اسلام کی 5 بنیاد۔ پہلی بنیاد ہے نماز، دوسرے ہے روزہ، تیسرے ہے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں ولایت۔ رابی نے پوچھا مولا ٹھیک ہے ہم بھی گھر بناتے ہیں، 4-5 پایا ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے مضبوط کوئی ہوتا ہے جو سب کو بچایا رہتا ہے، تو اسلام کے اتنے پائے ہیں، اس میں مضبوط پایا کون سا ہے؟ یہ شیء من ذلک افضل۔ امام نے کہا الولایت افضل، ولایت افضل۔ گفتگو ابھی پہلے ہی پائے پہ چل رہے ہیں کہ کم سے کم ایک اشرے میں ایک پایا بھی بن جائے۔ اب آپ اتنے چھوٹے موضوع سے نماز کو کہ نماز پڑھنا ہے ضروری ہے، لیکن گفتگو شروع ہوئی ہے تو بتائیے کہاں سے گفتگو ہے؟ ایک نماز جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کے لیے پہلے آپ کو جانا ہے پاک پانی تلاش کرنا ہے۔ جب پانی پاک مل جائے تو آپ کو پتہ کرنا ہے کہ پاک کے ساتھ ساتھ غصبی تو نہیں ہے، کسی کا چھینا تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بڑی محنت سے ہاتھ دھویا، کٹی کیا، نام پائے ڈالے، سمجھے ہو گیا، تو پھر آپ جو ہے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹ نہ جائے، جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور اللہ کی طرف سے، مولا کی طرف سے آپ نے وضو بچا لیا۔ اس کے بعد آپ نماز میں آئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں کچھ واجبات نماز ہی 11 ہے،
پہلے تو اتنا محنت سے آپ نے وضو بنایا، اب دعا کیا، کوشش کیا کہ میرا جو اسلام ہے وہ قبر میں جائیں، ماں دین ہوگا تو اسلام و دینی، تو اسلام کو کتنا آپ نے بچایا، 5 پایا ہے آپ کو تیار کر نہیں پڑے، اس لیے کہ معصوم کا قول، یہ کوئی مولوی یا عام انسان کا قول نہیں ہے، تمہارا اسلام محکم طریقے سے تبھی ٹک سکتا ہے جب اس کے 5 پائیں گے۔ تو اب آپ تمام طہارت کے بعد ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا مقام اچھا بنے، خوبصورت بنے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا مکان بنائے کہ آج بنا رہے ہیں کل گر جائے؟ ایسا کوئی نہیں سوچتا، ہمیشہ سوچتا ہے انسان کہ اچھے سے اچھا بنائے۔ تو آپ اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا پیش کرے گا، آپ بھی پیش کریے گا، خدا آپ اسلام لے کے آئے، آپ جو اسلام آپ لے کے چلے اس کی بنیاد پہلے اسلام چلا وہاں تک پہنچا، اور اس کو یہ اسلام دین لے کے آیا چلا۔ اب اس میں آپ نے پہلے نماز پیش کی، تو طہارت ماشاءاللہ آپ نے دیکھے سے کر کے نماز میں آئے، نماز پڑھتے ہیں مغرب کی 3 رکعت واجب اور بدر کے کرنا۔ اب آپ کی مثال ہوتی کہ پہلی رکعت آپ نے میرے ساتھ پڑھی، پھر آپ کو پکڑنا تھا ٹرین، اور آپ 3 رکعت اپنے سے پڑھ کے کھاتے، نماز تو سر کے ہو گئی، پہلی رکعت آپ نے ہمارے ساتھ پڑھی جماعت سے، باقی فرادہ پڑھ لی، نماز کے اللہ جب نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے جو باقی لوگ میرے پیچھے پڑھ رہے تھے ان کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ آپ لڑ سکتے ہیں کیا؟ نہیں لڑ سکتے نا۔ آپ کو عقل ہے، آپ کو سمجھ میں آئے کہ بھائی ان کا جو 150 کا ثواب تھا وہ جماعت کے ذریعے ملا، ہم فرادہ ہو گئے تو فرادہ والے کو جواب اتنا نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے نماز محمد سے دیکھی تو محمد کو نماز پڑھانے کے لیے بھی کہا، اور ساتھ میں مسجد نبوی بھی تیار ہے، محمد اپنے نام کی مسجد تیار کرو، اس میں نماز پڑھو۔ اب جو لوگ محمد کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی محمد کے پیچھے، مغرب کی محمد کے پیچھے، صبح کی محمد کے پیچھے، ایک بیگ سے وہ علی کے پیچھے پڑھیں تو پھر ہو جائے گی جماعت سے جماعت میں نماز۔ لیکن اگر محمد کو چھوڑ دے اور 25 سال تک کسی اور کے پیچھے نماز پڑھیں تو ان کو فرادہ کا ثواب ملے گا، سلمان کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ ایک درود پڑھتے جب امام جماعت محمد ہیں تو پھر ان کے بعد معصومی امام بن سکتا ہے۔ ایسا نہ کہ ہم جائیں تو پتہ چلا منٹو بھائی کھڑا کر دیں، محبت اپنی جگہ، شریعت اپنی جگہ۔ تو شریعت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو کہا جائے گا بھائی تم کو جو نماز پڑھے تو پہلے معصوم کے پیچھے پڑھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تم نے پہلے معصوم کے پیچھے پڑھے، کیونکہ سلمان نے پہلے بھی معصوم کے پیچھے پڑھا، آخری میں بھی معصوم کے پیچھے پڑھا، تو پھر وہ شکوہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ جو ایک نماز ہے، اب اس کے علاوہ نیت کیا، نماز پڑھتے ہیں اور لیکن باجب ہوتے ہیں، نیت کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام جب آپ کہیں گے اللہ اکبر تو واجب ہے کہ آپ جو ہے اپنے بدن کو سکون کی حالت میں رکھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب میں یہاں سے سوچنے لگا، میرا تاکید میں اللہ ہوتا ہے سوچنے کا کہ اللہ نے کیا، اللہ واقعی میں مکاری سے واقف تھا نا، اس نے کہا جب تم اللہ اکبر کہنے آنا تو کہیں کیسے بھی کہنا نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر، یہی نہ ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم یہاں آنا تو پہلے سکون کی حالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر دینا، جب بدن میں سکون آ جائے، گھبراہٹ نہیں ہو، گھبراہٹ نہیں ہو، کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر رہے ہو، تب کہنا اللہ اکبر۔ اب یہیں سے اللہ نے ایک بات بتا دی کہ خود میری تکبیر کہنے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جو سکون کی حالت میں رہیں گے، ایک جو میدان سے بھاگیں گے تب بھی کہیں گے نہ رہے تکبیر۔ وہ تو تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تم نے کون والی تکبیر لگائی ہے۔ سکون کی حالت میں آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے نیت کر لو، قیام کھڑے ہو۔ اب آپ دیکھیے اتنا محنت سے آپ وضو کیا ہے، آئے ہیں اسلام کی بنیاد بنانے۔ پہلی جو رکعت ہے، پہلی رکعت، اس میں 4 قیام ہے، قیام یعنی کھڑا ہونا۔ آپ آئے اسلام کی بنیاد بنانے، پہلی بنیاد ہے نماز، اور اس میں قیام جو تیسرے نمبر پہ نیت، تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، اب قیام، قیام پہلی رکعت میں 4 قیام ہے، اس میں
4 قیام میں بھی اللہ کا کمال آپ دیکھیں، 4 قیام میں اللہ نے 2 کو رکن بتایا اور 2 کو واجب۔ اللہ تیری عبادت میں کیا فرق پڑتا ہے، واجب کریں رکن بنا ہوا، قاعدہ یاد رکھو، 2 واجب ہے 2 رکن ہے۔ آپ جب اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر، تو اگر آپ 2 سیکنڈ کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ والی تکبیر آپ کو کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا۔ اگر آپ ایکسیڈنٹ ہو کے اللہ نہ کرے آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اتنا کھڑے ہو سکتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے تو یہ والی تکبیر آپ کو اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہنا ہوا، چاہے باقی نماز بیٹھ کے پڑھیں۔ تو پہلا قیام ہو گیا اللہ اکبر کہتے وقت، یعنی اللہ اکبر کہتے وقت وہ کھڑے رہنا اللہ اکبر۔ دوسرا قیام ہے سورہ پڑھتے وقت والا ہے، سورہ پڑھتے وقت جو آپ کھڑے رہیں گے یہ مجبوری میں معاف ہے، غور کیجیے گا۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت جو آپ سورہ پڑھیں گے اس وقت والا قیام جو ہے وہ مجبوری میں معاف ہے، تکبیر والا قیام مجبوری میں بھی معاف نہیں۔ پھر تیسرا قیام، جب آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے قیام متصل برکوع، ایسا قیام جو رکوع سے مل جائے۔ تو آپ نے سورہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی لربک ونحر شانی کا اللہ اکبر، نماز آپ کی ختم ہو، آپ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے قیام کہاں کیا، آپ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ آپ کا نیچے آئے گا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کھڑے ہوئے اب آپ رکوع میں جائیں گے، اس لیے نماز کا پڑھایا کریں جماعت سے دیکھا کیجیے، امام کی ذمہ داری ہے۔ اب جو آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر ایک قیام ہوگا تاکہ آپ سمیع اللہ کہیں۔ یہ 4 قیام ہیں جو اللہ اکبر کہتے وقت تھا وہ غلطی سے معاف نہیں، اور جو رکوع میں جانے سے پہلے بھی پوائنٹ ابھی میں نے کہاں سے سوچا ہے، جو رکوع میں جانے سے پہلے والا قیام تھا یہ غلطی سے معاف نہیں ہے، لیکن رکوع سے آنے کے بعد والا قیام جو ہے وہ والا غلطی سے معاف ہے۔ اس میں ہم اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو یہ والا قیام غلطی سے معاف ہے، لیکن جانے سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے والا قیام جو ہے وہ غلطی سے بھی معاف نہیں ہے۔ آپ تھوڑا دیر کھڑے رہیے، اب پھر جائیے رکوع میں، اب آپ رکوع میں جب جائیے گا تو آپ کہیں گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اگر تو اس کی حمد کرتا ہے۔ تو اگر تم یہ رکوع میں گواہی دے رہے ہو تو اس سے پہلے سمجھ جاؤ کہ جتنا دیر کھڑے رہتے ہو اگر جتنی لمبی ہوگی اتنا لمبا سبحان کہنا پڑے گا۔ اللہ نے اس والے قیام کو جان نہیں دیا۔ اس کے بعد 4 قیام ہو گیا، 4 قیام کے بعد آپ ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ تو رکوع میں اسلام نماز اسلام کی بنیاد اور اس کی بنیاد آپ ڈال رہے اسلام کی۔ رکوع کا ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظیم کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام۔ اب پھر سجدے میں آپ جائیے گا تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہے نا، یہ دونوں اللہ کے نام، ترجمے میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ غور کیجیے کہ سبحان تسبیح اس اللہ کے لیے جو عظیم ہے، صاحب سجدے میں کہیں گے سبحان تسبیح اس اللہ کے لیے جو اعلیٰ ہے، رکوع میں کہیں گے تسبیح اس اللہ کے لیے کہ جو عظیم ہے۔ عظیم رکوع کا ذکر سجدے میں نہیں کہہ سکتے اور سجدے کا ذکر رکوع میں نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ سوچیے اللہ اسلام کی بنیاد نماز کو بتا رہا ہے اور نماز میں بتا رہا ہے کہ اگر ہمارا نام بھی رکوع والا سجدے میں لے لیے، سجدے والا رکوع میں لے لیے تو نماز چلی جائے گی۔ سوچنا چاہیے جب اللہ کا نام ادھر ادھر نہیں کر سکتے تو اللہ کا منصب ادھر ادھر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک درود چھوٹی موٹی چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ باپ رے باپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ نہ، جو جہاں ہے وہی کہنا پڑے گا۔ خوب ہو گیا، اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 2 سجدہ ہو گیا، تھکے مانے تھے، آپ نے 4 رکعت کمپلیٹ ہونے والا تھا، 1 سجدہ کر لیا اور اللہ سے کہا اللہ تھکے مانے رکوع میں آئے تھے، 1 سجدہ چھوٹ گیا تو کیا بات؟ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے ارحم الراحمین، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہر چیز کا پتہ کہتا ہے، جانا تو میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، یہاں پہ آپ سے کام نہیں ہے۔ اگر تم نے
جان بوجھ کے چھوڑا، بڑا سنیے گا، ایک سجدہ، تو تم نماز ختم کرنے کے بعد 2 سجدہ کرو گے، سجدہ سہو، ایک چھوٹا تھا 2، اور اگر دونوں چھوٹ گیا تو نماز باطل، ایک چھوٹا غلطی سے تو بعد میں 2 سجدہ ہوگا، سجدہ سہو کرتا ہوں قربتاً اللہ، ایک کا ہو گیا، دونوں چھوٹ گیا تو نماز چلی گئی۔ یہ اللہ نے نماز کے ذریعے بتا دیا کہ اگر تم سے زندگی میں غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا جتنا چھوٹا غلطی ہو اتنا بڑا توبہ کرنا، اور اگر جان بوجھ کے غلطی پہ غلطی کرنا شروع کیے تو اپنی نماز بھی باطل کرو گے، دین بھی باطل کرو گے، شریعت بھی باطل کرو گے، اور یہیں پہ اپنے لیے جہنم تیار کر لو گے۔ اب ان تمام باتوں میں ہم نے کہا بھی نماز ختم ہو گئی، اتنا لمبا پروسیس تھا، نیت، تکبیرت احرام، قیام، قراءت، ذکر، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ترتیب، موالات۔ لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کو پڑھاتے ہیں، بابا ہم کہاں پڑھاتے ہیں؟ آپ کا عقل ہے، شعور ہے، سوچنے کا طاقت ہے، ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، تو کتاب کو پڑھیے اور سوچیے، اپنی سوچ رہے تھے بیٹھے کہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے اپنی عبادت میں کہا کہ پہلے تو جاؤ طہارت لے کے آؤ، وضو، غسل، تیمم، اور سب نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اتنا طہارت کیا خدا ہے، کہاں آواز ہے؟ اب 11 واجبات نماز، 11 واجبات نماز، اس نماز میں تو سن لیجیے، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سے صرف 2 چیز معاف ہوگا، اذان و اقامت معاف ہو گیا آپ سے جماعت سے نماز، اور معاف ہو گیا قراءت، سورہ نہیں پڑھ سکتے، باقی سب چیز پڑھنا ہے، باقی سب چیز پڑھنا ہے۔ لیکن یہی اللہ کہہ رہا ہے نماز اسلام کی بنیاد ہے، تم نماز میں آؤ گے تو تم کو قرات کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن جب نماز میت میں آنا تو تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، تم امام کے ساتھ بس 5 تکبیر دے دینا، 5 تکبیر دینا، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ خدا کیوں؟ جب ہمارا مسئلہ ہے تو ہمارا مسئلہ بڑا لمبا ہے، لیکن جب انسان سے انسان کا مسئلہ ہے تب اس کو کہہ دیا کہ چلو ہلکے میں تم 5 تکبیر پڑھو گے، 5 تکبیر کہیے آپ فری۔ سوال یہ اٹھتا ہے، اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ اس 5 تکبیر میں ایسی کیا چیز ہے، شاید اس 5 تکبیر میں ایسی کیا چیز ہے جو اتنے واجبات نماز کے برابر ہو گئی؟ اس میں نیت بھی ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی ہے، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، ذکر بھی ہے، رکوع بھی ہے، تشہد بھی ہے، سلام بھی ہے، ترتیب بھی ہے، موالات بھی ہے، طہارت ہے، وضو ہے، قرات ہے، ذکر ہے۔ اتنی لمبی نماز کا مقابلہ اس 5 تکبیر نے کیوں کر لیا؟ کہ جب تم 5ویں تکبیر میں آؤ گے اور تم کہو گے اللہم انا لنعلم منہ الا خیرا، کہ خدایا ہم اس میت کے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، بھائی قرات تو تم نے دیا نہیں، ذکر کیا نہیں، سجود کیا نہیں، تشہد کیا نہیں، پھر ایسی گواہی کیوں؟ پھر پتا چلا کہ یہ گواہی ہے علی کی ولایت کی، اس کا مطلب پتا چلتا ہے پوری طہارت ایک طرف، علی کی ولایت ایک طرف۔ پوری طہارت ایک طرف ہو گئی، تمام چیزیں چھٹ گئی، ذکر چھٹ گیا، علی کی ولایت ایک طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں انسان نے دعا کرنا شروع کیا، خدایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدایا مجھے دنیا میں بھی حسنت دے، آخرت میں بھی حسنت دے۔ ایک راوی پہنچ گیا کہ رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں حسنت دے، آخرت میں کیا ملے گا؟ سارا معاملہ تو ختم رہے گا، آخرت میں تو سب اپنے اپنے پرواہ میں رہیں گے، وہاں سے مشکلات میں رہیں گے، محشر کا میدان رہے گا، لوگ اپنے پرواہ کریں گے، وہاں کون سا حسنہ ملنے والا ہے؟ تو ہم سے آپ دعا قرآن جائز نہیں، ہم سے دعا کروا رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں تو حسنہ مل جائے گا، آخرت میں کیا کریں گے؟ پیغمبر نے کہا سنو حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے، ایک ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے اور ایک ایسا حسنہ ہے جس کے آگے کوئی اچھائی ٹکے گی نہیں، یہ ایسا حسنہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جی آپ کا باپ مر چکا ہے، ماں مر چکی ہے، مر گئی تب نہ نماز پڑھوا رہے ہیں، کیسے پتا چلا یہ مر گئی؟ کا روح نکل گئی ہے، پھر کیا گواہی دے رہے ہیں آپ؟ ہم تیرے
اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. پتہ یہ چلا جس وقت روح ساتھ چھوڑ دیتی ہے ولایت ساتھ نہیں چھوڑتی. اللہ اکبر. جس وقت روح ساتھ چھوڑ دیتی ہے ولایت وہی رہتی ہے، گواہی دلواتی ہے. اس کے بعد پتہ ہے آپ کو، آپ گواہی وہاں پہ غلط نہیں دے سکتے کہ ہم سے بہت لڑتا تھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خالی برائی جانتے تھے، ہمارا پیسہ لے کے بھاگ گیا تھا. نہ وہ سب نہیں چلے گا وہاں. اور پڑوسی بہت اچھا تھا، وہ سب نہیں. آپ کا دشمن اس سے مطلب نہیں چلے گا. علی کا چاہنے والا ہے تو اپنے دوست کو سائڈ کر دیں، اور آپ کا بہت چاہنے والا علی کا نہیں چاہنے والا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے. گواہی علی کے ولایت کی، گواہی ہے علی کے ولایت کی. اللہ اکبر. شاید آپ یہ سوچنے لگے اللہ اکبر، وعصمت مولائے کائنات، اسلام بھیجا محمد سے، سید الانبیاء بنایا محمد کو، لیکن جب محمد کا جنازہ ہوا تو اس میں گواہی علی کے ولایت کی دلوائی نہیں. اللہ اکبر. محمد کے سامنے جنازے پہ علی کے ولایت کی گواہی ہے. آپ سوچئے جس جنازے میں جو کائنات لے کے آیا، جو اسلام لے کے آیا، اس کے جنازے میں جب علی کی گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر امت کی کیا ہوگا. جی ہو گیا. اب کیا ہوا؟ آپ ولایت افسر ہیں. رابط کا ولایت افسر ہے، تو ولایت افسر ہے. کل آپ نے سنا کہ نماز میت میں کوئی مجبوری نہیں. نہ تم کہہ سکتے ہو وضو کرنے گئے، نہ تم کہہ سکتے ہو تیمم کرنے گئے، نہ کہہ سکتے ہو غسل کرنے گئے، نہ کہہ سکتے ہو کمر میں درد ہے اس لیے کہ سجدہ بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں، کچھ نہیں ہے. پھر بھی اگر لوگ نماز رسول میں نہیں آئے تو ایسے کیا مجبوری تھی؟ اب آپ دیکھیے گا ولایت. راوی نے سے پوچھا کہ ایو شیء من ذالک افضل. اسلام کی بنیاد تو بہت سی ہے لیکن اس میں افضل کیا ہے کہ ولایت افضل. کیسے ولایت افضل؟ دیکھیں رسول کے جنازے میں جو لوگ نہیں آئے ان کو بھی پتا تھا کہ نماز میت واجب ہے، اور ایک طرف نماز میت واجب، ساتھ میں رسول اللہ کی میت. بابا بہت بڑی بات ہے. جو شریعت لے کے آیا ہم اسلام کو لے کے جائیں گے تو ہم کو اسلام بھی اس کی میت ہے، پھر بھی لوگ نہیں آئے. اب ولایت کا کمال آپ دیکھیے. جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، حج کرنے گئے تھے 10 فروری میں پورا 1.25 لاکھ کا مجمع حج کر رہے تھے، وہ پہلے منصب کی طرف گئے، جنازے کو بعد میں سوچا. پہلے منصب کی طرف چلے گئے، جنازے رسول کو بعد میں سوچا. یعنی معصوم اللہ کا نبی کے بعد میں سوچا کہ دیکھا جائے گا. جب فرصت ہو گیا پھر آئے، اپنے اعتبار سے کام کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود منصب کے چکر میں رسول کو، اللہ کے نبی کو اس کے منصب کا کوئی خیال نہیں کیا، معصوم کا کوئی خیال نہیں کیا. آپ دیکھیں ولایت کا کمال. جنگ بیع العلم میں زعفر جن نے مولائے کائنات کے ہاتھوں پہ بیعت کی. جنگ بیع العلم میں زعفر جن کنویں میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کیا. انہوں نے کہا مولا ہم آپ کو نبی بنوائے تھے لیکن پتہ نہیں، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں. مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں. خوب یہی کام مدینے میں رسول کے ہاتھوں میں کیا تھا کہ آپ میرے سردار ہیں، نبی ہیں، آقا ہیں. آپ کہیں گا باہر سے لشکر آ رہا تو ہم مان لیں گے. یہ تمام ہونے کے بعد، تمام باتیں ہونے کے بعد رسول کے جنازے کو چھوڑ کے منصب کی طرف چلے گئے، معصوم کو چھوڑ کے. لیکن اب دیکھیے گا جنگ بیع العلم میں زعفر جن نے علی کے ہاتھوں میں بیعت کی اور اللہ نے دن چنا عاشور کا. زعفر جن کو اس دن سردار بنایا جا رہا ہے، تاج سر پہ رکھا جا رہا ہے، منصب ملنے والا ہے. کسی نے کہا کہ زعفر تم منصب لینے جا رہے ہو، تاج پہننے جا رہے ہو. جس علی کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا اس کا بیٹا کربلا میں تنہا ہے، اس کا بیٹا کربلا میں تنہا ہے. زعفر نے تاج کو پھینکا، منصب کو لات مارا، کربلا کو ہٹ گئے، کا مولا زعفر آ گیا ہے. بتائیے کیا مدد چاہیے؟ ایک چیز دنیا کو بتا دیا کہ جو ولایت کو پاتا ہے وہ منصب کو لات مار کے ولایت کی طرف جاتا ہے، جو ولایت کو نہیں پاتا رسول کے جنازے کو چھوڑ کر منصب کی طرف چلا جاتا ہے. جی تو یہ ولایت ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور بتاتی ہے کہ کس وقت کیا ضروری ہے. ورنہ اگر ولایت نہ ہوتی تو آپ کا حال بھی یہی ہوتا کہ آپ دنیا میں کہتے کہ بھائی تم کافر ہو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. تم ایک نہ بابا،
جو ولی ہے اس نے آپ سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ نماز پڑھ رہا اور کافر بھی ڈوب رہا ہے نا تو اپنی نماز چھوڑ. یہ ولایت کا کمال ہے. اس طرح ولایت نے دنیا کو سینچا اپنے خون سے. جی کربلا میں یہی کردار ولایت تھا, یہی ولایت کی زبان تھی. زہر بن قین نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تو جانتا مانتا نہیں ہوں تو میں اپنا نکل جاؤں گا, مجھے جس طرف جانا ہے. اتنے میں کسی نے آج کہا کہ حسین آپ سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہے. کیا کمال ہے زبان ولایت میں, کیا بات کیا ہے تو پتہ نہیں. بعض روایت میں لکھا کہ تم دوسرے رسول کو مان دو یہ وہ, لیکن زہر ابن قین بچلی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. خود گئے, بچلی ایک قبیلہ تھا, اس کو وزٹ کریں گے تو کیا کہا نہیں گا اللہ عالم ثواب اور کیا کمال تھا ولایت میں. جو زہر یہ کہہ رہے تھے میں نہیں جانتا ہوں, اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تم آزاد ہو جاؤ گی, یہ مسئلہ نہ چھوڑ رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ اگر میں حسین کا ساتھ دیا نا تو لوگ میرے چکر میں تم کو اذیت دیں گے. آپ دیکھیے کیا کمال ہوتا ہے. کہا تو آپ مجھے اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کے نام پر مجھے تکلیف نہ ملے گا, تم آزاد ہو جاؤ گی, شادی کر لینا, پھر ہم سے کوئی ربط نہیں رہے گا. تو کہا کہ نہیں, یہ بتائیے ابھی تو جانتے نہیں تھے حسین سے ایسی کیا بات ہوئی کہ جان قربان کر رہے ہیں اور زوجہ کو آزاد کر رہے ہیں. کہا جو بات ہوئی بس سمجھ لو کہ حسین جیسا تو ملا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر, چند سیکنڈ میں ہو گیا. اب آپ غور کیجیے, یہ وہ قبیلہ ہے کہ حسین سے ملا تو کہہ رہا ہے کہ کسی کو ایسا ہے کہ تم کو اسیر نہ بنایا جائے, تمہیں قیدی نہ بنایا جائے. اب سوچیے یہی زہر بن قین کے دانوں میں پتہ چلا ہوگا کہ ہم اپنی زوجہ کو اس لیے چھوڑ رہے تھے تاکہ میرے بعد ان کو اذیت نہ دی جائے, قیدی نہ بنایا جائے. وہی زہر کو پتہ چلا ہوگا کہ شہزادی زینب کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا ہے, اور شہزادی زینب سلام اللہ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے. تو کیا ہوا, ان کی زوجہ نے جب راہوں میں دیکھا تو کہا کہ شہزادی ہم ہیں, ہم بتائیے ہم سے کیا مشکلات ہے. اللہ اکبر, جناب زینب سلام اللہ علیہ جب راہوں میں دیکھا ہے تو بہت سی بیویوں نے تم دیا ہے, بہت سے غش کھا گئی ہیں. اللہ اکبر, یہ وہ ہے کہ جس کو تم جانتے نہیں, جو چاہتے ہیں تطہیر کی مالک ہے, لیکن انہیں بھی کسی کو گریا آ رہا تھا, وہ تماشا دیکھ رہے تھے. دنیا ایسے ہی رہے گی جن کا دل زندہ تھا, ان میں بہت سی بے کسی آئی. کسی نے جناب اکبر کے سر کو نیزے پہ دیکھ کے کہا بس میں تو ایک ہی دعا کرتی ہوں, اس لابا خوبصورت لگ رہا ہے, بس دعا یہی ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. کسی نے کہا ایسی دعا نہ کرنا, میں اکبر کی ماں لیلا ہوں, میرا جان تجھے نیزے پہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر, ایک راہب ہے جو حسین کے پاس کبھی کچھ مانگنے گیا تھا, اس کے منہ سے نکل گیا تھا مولا مجھے اکبر جیسا بیٹا ہو جائے, دعا کیجیے. نیزے پہ اکبر کا سر دیکھ کے کہتا اللہ اکبر, میں جان کو دیکھوں کہ اکبر کو دیکھوں, اس وقت اس کے ماں پہ کیا گزرتی ہوگی. اتنا خوبصورت لال نیزے پہ سر اٹھا کے پھراتے ہوئے لے جائے. ایمن خالقین خلق الرسن بقصائد وتسلیما لعبد. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا بعبد صحرا و ابیہا و بالغا, خدایا جو بیماروں نے شفا دے, جو بے علم ہونے دے, جو بے رزق ہے رزق دے. خدایا جو سلوہ امام زمانہ کا ظہور تعجیل عطا فرما, ان دونوں ساتھ میں شمار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کل آخری میں جیسا تشریف. السلام علیکم.